اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد میں الاستغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر اور کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تنل المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ شکر بہت پسند ہے، اسی لیے جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ رب العالمین، رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ یعنی رب نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں، مخلوقات تخلیق کر کے اس دنیا میں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے اختتام تک پہنچایا ہے۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم، یہ عالم کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد ہے مخلوقات کی الگ الگ جنسیں، مثلا عالم جن، عالم ملائکہ، عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ عالم انس، ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبع و اجسام کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ رحمان، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان دونوں مبالغے کے صیغے ہیں یہ، جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان، اور رحیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفات دیگر صفات کی طرح دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان کو الدنیا والآخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب یعنی اسباب کے مطابق اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔
اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ ہوگا جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت ہو اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے و ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے، اور نہ ہی استعانت یعنی مدد کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب یعنی خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ مفوق الاسباب اور متحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں بیوی سے مدد چاہتے ہیں، اسی طرح ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار باور کرنا یعنی نفع نقصان پہنچانے والا سمجھنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مفوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصر بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ ان زنابقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس میں دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ الزمر میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے،
اور عبادت ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہنا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خاص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلا جس طرح اس کی صفت ہے علم غیب، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے۔ کائنات میں ہر طرح کا تصور کرنے کا صرف اللہ ہی کو اختیار ہے، یا یہ کہ اس قسم کی اور صفات الہی ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، امام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا و منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن و حدیث سے صحیحہ میں محفوظ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے، یعنی پہلی آیت میں جو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اسی کی وضاحت ہے کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے اور یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ گمراہ کیے گئے لوگوں کے راستے پر نہ ہمیں چلانا۔ تو بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغضوبی علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا سے مراد ہے یہودی، اور الضالین سے مراد ہے نصارہ یعنی عیسائی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔
یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ قرار دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضلالت کے گھڑے سے نکالے تاکہ وہ ادبار و نکبت کے بڑھتے ہوئے سائے سے محفوظ رہ سکے۔ سورۃ فاتح کے آخر میں ہمیں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ ابن کثیر میں آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول ہے۔ آمین کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ دعا پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں پورا قرآن مجید انسان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اگر اس پر چلو گے تو فلاح اور کامیابی حاصل کر لو گے، اور اگر نہیں چلو گے تو گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔